الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات و خواتین اور پیس ٹی وی کے تمام ناظرین، اس اجلاس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس اجلاس کے ہمارے مہمان مقرر، ان کا تعلق اتر پردیش پرتاپ گڑھ سے ہے۔ آپ نے اپنی تعلیم جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں کلیۃ الحدیث سے حاصل کی اور آپ نے وہاں سے گریجویشن کیا ہے۔ آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ حدیث فیکلٹی سے گریجویشن کیا ہے اور اسی طرح آپ نے فن حدیث کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے استفادہ کیا ہے، جیسے شمس الحق سلفی اور ضیاء الرحمن اعظمی حفظہم اللہ اجمعین۔ آپ تقریباً پچھلے 25 سالوں سے متحدہ عرب امارات میں بحیثیت ایک داعی اور مبلغ اپنا فریضہ نبھا رہے ہیں۔ آپ مختلف عالمی اور محلی کانفرنسوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں اور بارہا آپ کا ہندوستان میں دعوتی دورہ ہوا کرتا ہے، اور اسی دعوتی دورے کی نسبت سے آپ اس بار بھی ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے اور آپ انشاءاللہ آج کے اجلاس میں خطاب فرمائیں گے۔ آپ اردو زبان میں مختلف کتابوں کے مصنف اور مترجم بھی ہیں۔ اس سے ہماری مراد جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ ہیں۔ ہم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے مقرر مہمان جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ کا موضوع ہے عذاب الہی۔ ہم آپ سے ادب کے ساتھ التماس کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ آپ کے سامنے جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ محترم سامعین اور بزرگان دین، حاضرین جلسہ، ہم نے اپنے موضوع کی مناسبت سے سورۃ عنکبوت کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے، جو آج کے عنوان کا سب سے بڑا مصدر ہمارا ہے۔ اصل عنوان آپ حضرات کے سامنے واضح کر دیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے عذاب اور جتنی پریشانیاں، جتنی مشکلات، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو یا قتل و غارت کی شکل میں ہو، فتنے فساد کی شکل میں ہو یا زلزلے کی شکل میں ہو، یا یوں سمجھیے کہ انسان کے مالی اور کاروباری اور معاشی اعتبار سے جو بحران آیا کرتا ہے، وہ ساری پریشانیاں جو آیا کرتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اور اسباب کے سمجھ لینے کے بعد انسان کو اپنی ہلاکت اور تباہی بربادی سے بچانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جو قرآن پاک سورۃ عنکبوت کی جو آیت تلاوت کی ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں سارے سوالوں کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی بات سے لے کر کے حضرت نوح ہے، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، یہاں تک کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں تک
اللہ رب العالمین نے ان تمام امتوں کی داستان بیان کی، ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ذکر کر دینے کے بعد رب العالمین نے سبب بتایا کہ یہ ساری قومیں جو ہلاک و برباد ہوئی ہیں اس کے اسباب کیا تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ رب العالمین نے 4 قوموں کا تذکرہ فرمایا، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، ان تمام قوموں کو جو میں نے ہلاک و برباد کیا ہے، ہم نے بلا وجہ نہیں ہلاک کیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر قوم کو ہلاک کیا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے برائیاں کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ پھر اللہ نے فرمایا جن قوموں کو ہم نے ہلاک و برباد کیا اور دنیا میں عذاب کے اندر گرفتار کر کے انہیں ہم نے نیست و نابود کر دیا، ان میں کچھ ایسے تھے من ارسلنا علیہم حاصبا، جن پر ہم نے عذاب جو بھیجا وہ حاصبہ کا تھا۔ حاصبہ کہتے ہیں اس تیز اور تند ہوا کو کہ جو بڑی تیزی اور شدت کے ساتھ چلے اور زمین پر گرے پڑے پتھر اور ذرات کو اور تکلیف دہ چیزوں کو ہوا اپنے اندر اڑائے اور اوپر لے جا کر کے زمین کی طرف ان کو برسا دے۔ ان ایسی آندھی اور ایسی طوفان کو ریح کہا جاتا ہے اور اسی کو حاصبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے میں نے ان میں سے بعد قوموں کو ہلاک کیا تو حاصبہ کا عذاب یعنی ایسی ہوا میں نے بھیجی جس ہوا نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنکر اور پتھر کو اٹھایا اور اوپر لے جانے کے بعد قوم پر برسا کر کے قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد، جب اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے ان کو دین کی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن وہ قوم جب باز نہ آئی تو اللہ رب العالمین نے ان پر پہلے طوفان بھیجا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما۔ رب العالمین فرماتے ہیں 1-2 دن کے لیے عذاب ہم نے ان پر نہیں مسلط کیا طوفان کا، ہوا کا، بلکہ سخرها علیہم 7 لیال، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلتی رہی اور قوم عاد کے لوگوں پر پہلے پتھر کی بارش برسائی، پھر اس کے بعد قوم عاد کے لوگوں کو اٹھایا اور اوپر سے جا کر کے ان کو اٹھا کے پٹک دیا اور پوری قوم تباہ اور برباد کر دی گئی۔ دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض قومیں ایسی ہیں جن کو ایک چکھاڑ، ایک بڑی سخت آواز کے عذاب میں مبتلا کیا۔ رب العالمین نے جس قوم پر یہ صیحہ کا عذاب نازل ہوا وہ قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی امتی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جب اس نے نبی کی بات کو ٹھکرایا، اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار کیا اور اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے گناہوں اور برائیوں پر جب وہ اڑے تھے تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس قوم کے اوپر ایک آواز کا عذاب نازل کیا۔ جیسے کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور اتنے زور سے آواز نکالی اور آواز عذاب تھی، اس آواز کو سن کر کے پورے قوم کے مرد عورت چھوٹے بڑے جتنے تھے سب کا کلیجہ دہل گیا اور دل پھٹ گیا اور بڑے تکلیف میں آ کر کے اپنے سینے کو اپنے دل کو دبا کر کے وہ زمین پر اوندے بیٹھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر زلزلہ بھیج دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها ولا یخاف عقباها۔ رب العالمین نے فرمایا اس قوم کے گناہ کی وجہ سے، اس قوم کے برائیوں کی وجہ سے ان کے رب نے نیست و نابود کر کے برابر کر دیا اور اللہ رب العالمین کو ان کی ہلاکت کی کوئی فکر اور پرواہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اسی طرح سے بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں رب العالمین فرماتے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ کہا جاتا ہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کیا
تو رب العالمین نے زمین کو حکم دیا فخسفنا بہی وبدارہ الارض، اس کے محل سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ اس نے نافرمانی کیا، عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کتنے ایسے ہیں جن کو رب العالمین نے فرمایا ہم نے غرق کر دیا، پانی کے اندر انہیں ڈبایا اور غرق کر کے ہم نے دنیا سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ کہا جاتا ہے اس عذاب کا مستحق اللہ رب العالمین نے فرعون کو بنایا۔ فرعون ظالم بادشاہ جس نے انا ربکم الاعلی کہا تھا، جس نے موسیٰ کلیم اللہ کی نافرمانی کی اور مسلمانوں کو ستایا اور تنگ کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کیا اور دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ان چار عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اے لوگو یاد رکھو ان قوموں کو جو میں نے ہلاک کیا، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ خود انہوں نے برائیاں کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور ان کے گناہوں اور کرتوت اور کارنامے کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا۔ محترم سامعین، ایک بات اور بتائیے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان عذابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انہی میں سے ایک عذاب آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اے گنہگارو، اے برائیاں کرنے والو، اور اے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، برائیوں سے باز آ جاؤ، توبہ استغفار کرو اور اپنی اصلاح کرو، ہر قسم کے برائیوں نافرمانیوں کو چھوڑ کر کے نیک و صالح بن جاؤ، ورنہ رب العالمین فرماتے تمہارے لیے ایک مثال ہے، تمہاری آمدنی، تمہارے کاروبار، تمہاری معیشت، تمہارا سکون، تمہارا امن و امان سب اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ میرے بھائیوں، انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو زلزلہ، سیلاب، طوفان، یہ عذاب تو آتے ہی ہیں، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ خوف کا، ڈر کا، غربت کا، فقر اور محتاجگی کا، کاروبار کے ڈاؤن ہونے والا عذاب بھی اللہ تعالیٰ ان پر نازل کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں اسی عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں اے گنہگارو، تمہاری عبرت اور نصیحت کے لیے میں واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک شہر تھا، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑے امن و امان، سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے لیے نہ دشمن کا خوف تھا، نہ بیماریوں کا خوف تھا، نہ چوری اور ڈکیتی کا ڈر تھا، بڑے امن و امان اور بڑے سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ پہلی بڑی نعمت تھی کہ وہ امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے، اور دوسری چیز کیا تھی وَيَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی نعمت، کوئی رزق پیدا ہوتا تھا، ہر قسم کا رزق، ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ فرماتے من کل مکان، ایک دو ملک، ایک دو شہر سے نہیں، دنیا میں جہاں بھی کوئی نعمت پیدا ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے اندر پہنچا دیا کرتا تھا۔ ہر قسم کے نعمت سے مال مال، خوشحال ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، رزق کا بہترین انتظام ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی چیز کہ امن و امان کی زندگی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو امن و امان بھی نصیب ہو اور روزی روٹی کے اعتبار سے بھی وہ انسان خوشحال ہو۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کو ان دونوں بڑی نعمتوں سے نوازا، ایک تو امن و امان اور راحت، کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، اور یہ دوسری نعمت رزق کی فراوانی کی تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں لیکن انہوں نے میری ناشکری کی۔ ذرا غور کرو، ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو پا کر کے ناشکری کیا تھا۔ یہ ناشکری بدترین گناہ ہے،
اس ناشکری کی سزا اللہ نے ان کو کیا دیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، امن و امان کی نعمت چھین لیا، امن و امان سے ان کو محروم کر کے ان پر ڈر اور خوف مسلط کر دیا، بیماری کا خوف، موت کا خوف، دشمن کا خوف، کاروبار کے ڈاؤن ہو جانے کا خوف، ہر قسم کا خوف اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا، امن و امان جیسی نعمت سے وہ محروم ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ہم نے دوسرا عذاب ان پر یہ مسلط کیا، والجوع، بڑے امن و امان، بڑے عیش کی زندگی گزار رہے تھے، دنیا میں کہیں بھی کوئی نعمت پیدا ہوتی یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، بڑی ہی کشادگی کے ساتھ ان کے پاس رزق آیا کرتا تھا۔ اللہ نے رزق کے سارے دروازے جو باہر سے آتے تھے ان کے لیے بند کر دیا، اب ان کی معیشت تباہ ہو گئی، ان کے روزی روٹی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا، کاروبار سب ٹھپ ہو گئے، اور امن و امان بھی اللہ نے چھین لیا۔ اللہ نے فرمایا بما کانوا یصنعون، انہوں نے جو گناہ اور برائیاں کیا تھا اس کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دیا۔ اس لیے ہم پر جو دنیا میں عذاب آتے ہیں، چاہے ہمارے مال پر، ہماری اولاد پر، ہمارے کاروبار پر یا ہمارے ملک پر، وہ چاہے معیشت کے لحاظ سے ہو یا زلزلہ ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، پتھر کی بارش ہو، غیر قوموں کی کا تسلط ہو، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عذاب دے رہا ہے۔ ہمیں حدیث یاد آئی، بڑی اہم حدیث ہے، اس حدیث کا سنا دینا اور بیان کر دینا بہت ہی بہتر ہوگا۔ حضرت امام ابن ماجہ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ موجم صغیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، باجماعت نماز ادا کرائی، نماز ادا کرا کر کے جب فارغ ہوئے تو آپ نے مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اے مہاجرین کی جماعت، اے مہاجرین کی جماعت، تمہارا اس وقت کیا حشر ہوگا، کس قدر تم عذاب الہی میں مبتلا رہو گے، اور کتنی مصیبتیں بلائیں تمہارے اوپر نازل ہونے لگیں گی جب تمہارے اندر 5 برائیاں پیدا ہو جائیں۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان 5 گناہوں اور 5 برائیوں سے بچائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے آگے ان 5 گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سب سے پہلا گناہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا۔ پہلی برائی کی طرف آپ نے اشارہ کیا، فرمایا اے مہاجروں کی جماعت، 5 برائیوں میں سے سب سے پہلی برائی ہے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم کے اندر فاحشہ پیدا ہو جائے، کسی قوم میں فحش عام ہو جائے اور اس قدر لوگ فحش میں مبتلا ہو جائیں اور اتنے نڈر اور بے باک ہو جائیں حتی یعلنوا بہا، کہ اس فحش کاری کو اعلان کر کے کرنے لگیں اور اس کو اعلان کے ساتھ لوگوں میں بیان کی جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس قوم کے اوپر 2 عذاب مسلط کریں گی، اور دونوں عذاب میرے بھائیوں نہ تو زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، اور نہ اسی طرح سے غیر قوموں کا تسلط ہے۔ وہ 2 عذاب بڑے اہم ہیں، اور آج اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد اندازہ لگتا ہے کہ آج امت کس قدر اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں مبتلا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے ساتھ فرمایا کہ فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا۔ وہ دونوں عذاب ہیں، جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحش عام ہو جائے اور اعلان کر کے کرنے لگیں، اس وقت اللہ یہ 2 عذاب نازل کرے گا۔ پہلا عذاب تو یہ ہے کہ اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری کو اللہ تعالیٰ عام کر دیں گے۔ طاعون کی بیماری ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسا عذاب ہے کہ جب آتی ہے بیماری تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کے گھاٹ اتر جایا کرتے ہیں، گویا کہ موت عام ہو جائے گی، بڑی کثرت سے لوگ مریں گے اور یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے۔ دوسرا عذاب جو ہے بڑا اہم، والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا من قبل،
دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ رب العالمین اس قوم کے درمیان ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا، ایک دو بیماری نہیں، اوشا جمع کا لفظ ہے، ایسی ایسی سینکڑوں ہزاروں بیماریاں اللہ تعالیٰ اس قوم میں پیدا کر دیں گے، ان کے درمیان عام کر دیں گے. لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مدوا، ان کے باپ دادا کبھی ایسی بیماریوں کا نام بھی نہیں سنے ہوں گے. آج اس عذاب کو ذرا دیکھا جائے کس قدر یہ عذاب جو ہے دنیا کے اندر عام ہو گیا ہے. ایسی ایسی بیماریاں جس کو لوگوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا، وہ بیماریاں آج امت میں پیدا ہیں. اور کتنی بیماریاں ایسی ہیں آج تک ڈاکٹر اس کا نام بھی نہیں بتا سکے. آپ کے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بخار کی بیماری پیدا کر دیا تو آج تک ڈاکٹروں کو نہیں پتا چلا کہ کون سی بیماری ہے. کچھ نہ ملا تو اس کا نام بتا گردن مڑوڑ، گردن توڑ بخار. اس کے علاوہ آج ان کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں. وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَدَدْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، ایسی ایسی بیماریاں بطور عذاب کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر مسلط کر دیں گے جن بیماریوں کا نام کہ باپ دادا نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا. یہ بڑا خطرناک عذاب ہے کیونکہ بہت سارے عذابوں کا یہ سبب بنتا ہے. اور اسی لیے قرآن پاک نے اور نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں فحش سے بے انتہا ہمیں منع کیا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش، اے نبی آپ ان سے اعلان کر دیں ہر قسم کے فحش کو ہمارے رب نے حرام کر دیا ہے، چاہے ظاہر سے تعلق ہو یا ان کا باطن سے تعلق ہو. یہاں بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. ایک بات اور بتا دیں کہ فحش کا کیا معنی ہے. فحش کا معنی ہے بے حیائی. فحش کا معنی بے حیائی ہے. اب یہ بے حیائی کا تعلق ہو سکتا ہے انسان کے زبان سے ہو فحش کلامی، انسان کے کان سے ہو، یا عملی طور پر فحش کاری ہو، زنا ہے. اس طرح سے اور بہت زنا کے مقدمات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. آج یہ بے حیائیاں فیشن بن گئی ہیں. ہمارے یہاں ایک دوسرے سے تعلقات اور یہ حرام کاریاں فیشن بنا ہوا ہے. آپ روڈ پر چلتے ہوئے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے حیائیوں کو لوگ اعلان کر کے آج شاید کانفرنس کا اشتہار سینکڑوں بلڈنگیں 2-4 کلومیٹر پار کرنے کے بعد آپ کو شاید دینی اجلاس کا بورڈ یا کہیں آپ کو اشتہار نظر آئے، لیکن بے حیائیاں اور فحش کاریوں کی تصویریں قدم قدم پر آپ دیکھیں گے. یہ اعلان کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ برائیاں اور فحش کاریاں عام ہوں یہاں تک کہ لوگ اعلان کر کے کرنے لگیں، یہی وہ برائی ہے جو قوم لوط میں پیدا ہوئی تھی. رب العالمین نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. ارے کتنے تم لوگ بے شرم ہو گئے اور کیسے تم بے حیا ہو گئے ہو، ایسی غیرت تمہاری ختم ہو گئی ہے، تم فحش کام کرتے ہو. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے بھی رہتے ہو. آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، نظارہ کرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے مشاہدہ کر رہے ہو، اور اس کے باوجود وہ فحش کاریاں تم کرتے ہو. فحش کاریوں سے روکنا چاہیے، تم روکنے کے بجائے بیٹھ کر کے فحش چیزیں تم دیکھ رہے ہو. آج اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کا سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھر کی بارش برسائی، اور پھر اس کے بعد فرشتے کو بھیجا اور پورے زمین کو اٹھایا، اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق نے اوپر تک پورے گاؤں کو اٹھاتا ہوا فرشتہ لے کر کے گیا کہ بچوں کے چیخنے اور جانوروں کے بولنے کی آواز آسمان کے فرشتوں تک سنائی دی گئی. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہیں اس کو اٹھا کر کے پٹک دیا. کبھی غور کیا کہ کیا جرم تھا؟ ایک لفظ میں اس کا جرم بیان کیا جا رہا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. کتنے بے شرم بے حیا ہو گئے کہ حرام کام کرتے ہو، فحش کاری کرتے ہو، اور اس کو دیکھتے ہوئے آمنے سامنے تم کر رہے ہو. تو میرے دوستوں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اسی طرح سے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اور بہت سارے مقامات پر فحش سے منع کیا ہے. اس میں زنا بھی ہے، حرام کاریاں بھی ہیں، اور بے حیائی بے پردگیاں بھی ہیں. اور حد تو یہ ہو گئی کہ آج دنیا کے مختلف ملکوں میں حسن کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے اجتماعات کیے جاتے ہیں، اسٹیج سجائے جا رہے ہیں. اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور اللہ کا 2 عذاب نازل ہوگا. ایک تو خوب ایکسیڈنٹ ہوں گے، طرح طرح سے موت ہوگی،
قتل و غارت ہوں گی، لوٹ مار ہوگی، اور دوسرا عذاب یہ کہ ایسی ایسی بیماریاں اللہ مسلط کر دے گا کہ جن بیماریوں کا نہ کوئی علاج ہوگا اور نہ تو کبھی باپ دادا نے سنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو یہ پہلا گناہ ہے، دوسرا گناہ دوسری برائی آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوسرا گناہ دوسری برائی ہے کہ جب بھی کوئی قوم ناپ اور تول میں، لین اور دین میں، اپنا حق لینے اور غیروں کا حق ادا کرنے میں اگر نا انصافی سے کام لے، اللہ رب العالمین نے میزان نازل کیا ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو، ہر ایک کا حق پورا پورا ادا کیا جائے۔ لیکن جب تم لوگ ناپ اور تول، لین دین، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں نا انصافی سے کام کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے جرم میں 3 عذاب تم پر نازل کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، گناہ ایک ہو اور عذاب 3، عجیب سے بات ہے۔ عذاب کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا الا اخذوا بالسنین، پہلا عذاب تو یہ نازل ہوگا کہ تمہارے آمدنی، تمہارے کاروبار، تمہاری تنخواہ، تمہارے روزی روٹی اور تمہاری زندگی اور تمہاری اولاد سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لے گا۔ کھاؤ گے تو بے برکت ہوگی، اولاد خیر و برکت کا سبب نہیں بنے گی، مصیبت بنے گی۔ آمدنی بہت ہوگی لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، ہر ایک میدان سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لے گا۔ یہ نہیں کہ کاروبار نہیں چلے گا، اولاد پیدا ہوگی، کاروبار چلے گا، آمدنی ہوگی، لمبی لمبی تنخواہیں ہوگی، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ برکت سے محروم کر دے گا، اس میں آپ کو برکت نہیں نظر آئے گی۔ یہ بے برکتی پہلا عذاب ہے اس قوم پر جو لین دین اور ناپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے۔ دوسرا عذاب وشدت المؤونہ، مونا کہتے ہیں زندگی گزارنے کے حالات، زندگی کے حالات تمہارے بے انتہا اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے، بہت آسان سے آسان چیز بھی تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ وشدت المؤنہ، یہاں تک کہ تمہیں صبر کرنا ہے تب مشکل، تمہیں کوئی اپنا کام حکومت سے کرانا ہے تب مشکل، تمہیں اپنا حق حاصل کرنا ہو تب دقتیں، چاروں طرف سے پریشانیوں ہی پریشانیوں میں تم مبتلا رہو گے، تمہارا کوئی کام آسانی سے نہیں ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی شریعت اسلامیہ، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو روگردانی کرے گا اور کنارہ کشی پہلو تہی اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے زندگی کو ہم بہت ہی زیادہ دشوار بنا دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ آج کسی کے پاس 2-4 بیٹیاں ہوں، ذرا دیکھو بیٹیوں کی شادیاں کتنی تنگ ہو چکی ہیں اور باپ کتنا پریشان ہے۔ آج ایک باپ بڑی محنت اور مشقت سے اپنی اولاد کو اپنے گھر کو ویران کر کے، اپنی جائیداد کو رہن رکھ کر کے اور قرضہ لے کر کے تعلیم دیتا ہے، لیکن نوکری کا معاملہ آتا ہے تو ذرا دیکھو کس قدر اولاد پریشان رہ جایا کرتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے سے اعراض کرنے اور ناانصافی کرنے کی سزا۔ یہ دوسرا عذاب وشدت المؤنہ۔ تیسرا عذاب یہ ہے وجور السلطان علیہم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر جو لین دین، ناپ تول، ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے میں ناانصافی سے کام لے گی، تیسرا عذاب اس قوم پر اللہ تعالیٰ یہ نازل کرے گا وجور السلطان علیہم، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بے دین، ظالم، سخت دل، بد مزاج، سخت رویہ اختیار کرنے والے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر مسلط کرے گا جو دل کھول کر کے اس قوم پر اور رعایا پر اور عوام پر ظلم کریں گے۔ گناہ ایک ہے اور عذاب اللہ تعالیٰ کا 3 ہے۔ تیسرا گناہ یا تیسری برائی ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بیان کیا، وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ آپ نے ساتھ میں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض قرار دیا، تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے،
مسافروں کا حق ہے، حاجت مندوں کا حق ہے، یتیموں اور بیواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے۔ اب اگر زکوٰۃ دینے میں ذرہ برابر تم نے لاپرواہی کیا اور زکوٰۃ دینے میں تم نے کوتاہی سے کام لیا اور برابر تم نے زکوٰۃ حق والوں کو نہ پہنچا دیا تو یاد رکھو منع القطر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گی۔ اب قحط تم پر مسلط ہو جائے گا اور اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوا۔ لیکن نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر اللہ تعالیٰ کبھی بارش برسا بھی دے گا ایسے لوگوں پر، ایسے خطے میں، ایسے علاقے میں جہاں لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اگر ایسے علاقے میں بارش ہو بھی جائے گی تو انسانوں کی وجہ سے نہیں، لولا البہائم لم یمطروا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جانور نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش نہ برساتا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ روک لیا اور برابر حق والوں تک زکوٰۃ ادا کر کے زکوٰۃ نہیں پہنچایا، ان سے اتنا ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قطرہ پانی بھی ان کو نہ دے، لیکن ایسے لوگوں کو جانوروں کی برکت سے پانی مل رہا ہے۔ میرے دوستو ایک چیز اور بتائیں، یہ زکوٰۃ ادا کرنا، غریبوں کا حق ادا کرنا، بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھنا، حق والوں کا حق پہنچا دینا، یہ کاروبار میں، رزق میں بہت برکت کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اور جہاں ہم نے روک لیا، ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لیتا ہے، اور ایک بڑا عذاب اور ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے اور برابر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ وہ 30ویں پارے سورہ فجر کے اندر آئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ زکوٰۃ دینے سے، غریبوں کا حق ادا کرنے سے اور حق والوں کا حق ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے اور اس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان غریبوں کا حق ادا نہ کرے اور مالی حقوق جو ہیں ادا کرنے سے اگر کنارہ کشی کرتا ہے تو اس کی معیشت، اس کی آمدنی، اس کے کاروبار اور اس کے تجارت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ جب انسان کا کہ روزی روٹی در ہم تنگ کر دیتے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اچانک اگر اس کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا، آمدنی بند ہو گئی، نوکری کر رہا تھا نوکری چھوٹ گئی، اب اگر وہ ذرا پریشان ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہوا پھرتا ہے ربی اہانن، رب نے تو مجھے ذلیل اور خوار کر دیا۔ رب العالمین فرماتے کلا، ہرگز نہیں، تیرے رب نے تیرے مال کو چھین کر کے، تیری نوکری کو ختم کر کے، تیرے کاروبار کو بند کرا کر کے، تیری آمدنی روک کر کے اللہ نے تجھے ذلیل نہیں کیا، اللہ نے تجھ پر ظلم نہیں کیا۔ اصل میں یہ تیرا کاروبار اس لیے ختم ہو گیا، تیری آمدنی اس لیے بند ہو گئی، اور یہ تیرے ساری جائیداد پراپرٹی اس لیے ساری ختم ہو گئی، تو فقیر اور محتاج اور پریشان ہو گیا، تنگ دست، اس کی وجہ ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تو نے یتیموں کی عزت نہیں کیا، یتیموں کا حق نہیں ادا کیا، اپنے مال کے ذریعے یتیموں کا حق نہیں ادا کیا، اور اپنے اخلاق کے ذریعے یتیموں کے ساتھ مہربانی نہیں کیا، شفقت اور محبت کا ہاتھ تو نے یتیموں پر نہیں رکھا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، دوسری وجہ یہ ہے تیرے غریب اور فقیر ہونے کی اور ہر قسم کے نعمت سے محروم ہو جانے کی دوسری وجہ یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین، بات اصل ہے کہ تو نہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، نہ دیتا ہے، اور نہ غیروں کو دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور ایسا تو ناانصاف تھا، تو نے عدل و انصاف سے کام نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا غریب، مسکین، یتیم، اللہ تعالیٰ نے جو ان غریبوں کا حق رکھا ہے مال میں، ان کا حق ادا تو نے نہیں کیا اپنا مال نکال کر کے، اس بنا پر یہ عذاب تیرے اوپر نازل ہوا ہے۔ بارش بھی آسمان سے رک جاتی ہے، اگر چند قطرے پانی ملتے ہیں تو ایسے انسانوں کو جانوروں کی برکت سے ملتے ہیں،
اور دوسرا عذاب یہ ہے انسان کے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی معیشت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، انسان فقر و فاقہ کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ یہ 3 گناہ ہیں اور ان کا عذاب ہم نے نقل کیا۔ اور چوتھی برائی جس کے کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے بڑے خطرناک عذاب نازل ہوتے ہیں، وہ چوتھا گناہ یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد قوم نے کیا ہے، جب اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے کوئی قوم، لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو دنیا کی کوئی قوم توڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کیا نازل کرتے ہیں؟ سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم۔ جب بھی کوئی مسلمان قوم اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی غیر قوم کو اس قوم کے اوپر لا کر کے مسلط کر دیتے ہیں، وہ ان کو غلام بناتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں اور طرح طرح سے ان کے حقوق کو سلب کر لیتے ہیں اور جبر و استبداد سے کام لیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ہر قسم کا علاج موجود ہے۔ یہ ہمارے اوپر جو آج دنیا کی ساری قومیں مسلط ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جس گناہ کی بنا پر اللہ نے ہم پر ان قوموں کو مسلط کیا ہے۔ جب تک ان گناہوں کو ہم نہ چھوڑ دیں، ہم توبہ استغفار نہیں کریں گے، تب تک اللہ تعالیٰ اس عذاب کو نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وصول ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قوم پر جو حالت اللہ نے مسلط کیا ہے، وہ حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک قوم اپنی حالت کو بدل نہ لے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑے، لیکن یہاں میرے بھائیو اس بات کو واضح کر دینا ضروری ہے کہ اللہ کا عہد کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عہد کیا ہے۔ ما لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، جب بھی لوگ اللہ کے عہد اور رسول کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کا کیا عہد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کیا عہد کیا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بہتر میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کی طرف ہم چلیں، قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں کہ آخر اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا عہد کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کیا عہد کیا ہے، اور عہد توڑنے کا مطلب کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے 8 چیزوں کا عہد لیا تھا۔ یہ 8 چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے۔ نمبر 1 اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ سب سے پہلا عہد اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لیا اور دنیا میں کتاب اللہ اور رسول اللہ کے ذریعے اس عہد کو تازہ کرایا۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ لوگوں میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے، میرے علاوہ اس لیے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ یہ سب سے پہلا عہد الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہم کریں گے۔ اب اگر اللہ کو چھوڑ کر کے ہم نے غیروں کی عبادت شروع کیا، ہم نے اللہ کے ساتھ ہم نے غیروں کو شریک کیا، سب سے پہلا عہد ہے جو ہم نے توڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر غیروں کو مسلط کرے گا۔ یہ پہلا عہد الہی توحید پر قائم رہنا اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے عہد لیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنا، قرابت داروں کے ساتھ مل کے رہنا اور رشتے داروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، یہ تیسرا ہے۔ نمبر 4 وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ رکھنا، یتیم کا خیال رکھنا اور یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا، یتیم کے حقوق کو ادا کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کا عہد اللہ نے اپنے بندوں سے لیا ہے۔ والمساکین، مسکینوں سے،
غریبوں سے، محتاجوں سے، فقیروں سے، حاجت مندوں اور بیواؤں اور بے سہاروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی مدد کرنا، اپنے مال کے ذریعے، اپنی قوت کے ذریعے، اپنے سرمایے کے ذریعے، اپنے رائے اور مشورے کے ذریعے، اپنی الفت اور محبت کے ذریعے یتیم و مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور چھٹا عہد وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کرنا، ہمیشہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا۔ اس کا دو معنی ہے، ایک معنی تو ہے لوگوں کو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی لوگوں سے گفتگو کرو اور لوگوں سے بات چیت کرو تو نہ میٹھی زبان، اچھی زبان، نرم زبان، شیریں زبانی استعمال کرو، گالی گلوچ بد زبانی سے نہیں، اچھے انداز سے گفتگو کرو۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے عہد لیا ہے۔ اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جب بھی لوگوں کو بتاؤ تو اچھی بات بتاؤ، جب بھی اسٹیج پر آؤ، جب بھی کہنے کا دعوت اور تبلیغ کا اور کسی سے کچھ کہنے کا موقع ملے تو توحید کی باتیں کرنا، شرک کی باتیں نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی باتیں نہ کرنا، اتباع سنت کی باتیں کرنا اور بدعات کی باتیں نہ کرنا۔ یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اخلاق کی باتیں کرنا، بد اخلاقی کی باتیں نہ کرنا۔ اب اگر کوئی انسان، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، اگر وہ شرک کی دعوت دے رہا ہے، اگر وہ بدعات کی دعوت دے رہا ہے، اگر وہ نفاق کی دعوت دے رہا ہے، اگر وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف کی دعوت دے رہا ہے، تو میرے دوستو اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے عالم اسٹیج پر آئے تو توحید و سنت بیان کرے، اچھی باتیں بیان کرے۔ ایک مدرس اگر کسی جگہ پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہاں توحید کی باتیں کرے، سنت کی باتیں کرے، حق کی باتیں کرے، باطل کی باتیں نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چھٹا وعدہ لیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا۔ نمبر 7، ساتواں عہد جو اللہ نے کیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اب اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز سال کے 12 مہینے اور روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہے، سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو باقی رکھا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کرتے ہو اس وعدے کو پورا کرو۔ اگر کوئی انسان سال بھر نماز نہیں پڑھتا، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتا ہے، ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا، صرف جمعے کے دن مسجد میں آ جاتا ہے اور عیدگاہ میں چلا جاتا ہے، یہ اس نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیا۔ اب اگر غیر قومیں ہم پر مسلط ہوں ایسی امت پر اور ایسی قوم پر، تو یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں ملک ظالم ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ تصور کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، جب بھی کوئی مسلمان قوم اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ باہر کی کسی ظالم قوم کو، غیر قوم کو اس پر لا کر کے مسلط کر دیں گے۔ اس لیے غیروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے ہم یہ سمجھے کہ ہاں ہم نے گناہ کیا، ہم نے عہد الہی کو اور عہد رسول کو توڑا، اسی لیے اللہ نے بطور عذاب کہ ہم پر اس قوم کو مسلط کر دیا ہے۔ اگر اس قوم سے ہمیں آزادی چاہیے، اس عذاب سے اگر ہمیں نجات چاہیے تو دوبارہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کریں۔ میرے بھائیوں، یہی آیت تقریباً سورۃ النساء کے اندر بھی ہے، لیکن ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جب بھی کوئی قوم اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ختم کر دے گی، اور تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ جو عذاب نازل کرے گا وہ زلزلے کا نہیں ہوگا، طوفان کا نہیں ہوگا، قحط کا نہیں ہوگا، بیماریوں کا نہیں ہوگا، وہ عذاب یہ ہوگا کسی ظالم غیر قوم کو اللہ ایسی امت پر مسلط کر دے گا۔
ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اس حقیقت کا انکار کرے۔ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے عہد کو چھوڑا، توحید کو چھوڑ کر کے 90% مسلمان شرک میں مبتلا ہوا، اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے 90% مسلمان بدعات کا شکار ہو گیا، اور 5% نمازی ہیں، 95% بے نمازی ہو گئے، اور آج ماں باپ کے فرما بردار 10% بچے ہوں گے تو 9% ماں باپ کے نافرمان نکل گئے۔ رشتہ داروں کے ساتھ کتنی صلہ رحمی ہو رہی ہے، اس پر جائزہ لیں تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر مسلط ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ غیر قوموں کے ظلم اور زیادتی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بھائیو، کتاب و سنت میں بہت ہی زیادہ توحید کی پابندی کرنے اور شرک سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ یاد رکھو، بوٹیاں بوٹیاں تمہاری بنا دی جائیں، ٹکڑے ٹکڑے تمہیں کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، لیکن خبردار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یا معاذ، اے معاذ، ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ لیکن آج سب سے آسان عمل اور سب سے چھوٹا گناہ جو مسلمانوں نے بنا رکھا ہے وہ شرک کا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ 4 گناہ ہے۔ اس گناہ کو پھر ذرا سمجھو۔ لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، جب اللہ اور اس کے عہد کو دنیا کی کوئی قوم توڑ دے گی، اور پھر ذرا پیچھے جائیں، ہم نے کہا نبی علیہ السلام نے جو خطاب کیا تھا مہاجرین کو کیا تھا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، تم بڑی مقدس جماعت ہو، لیکن اگر تم نے بھی اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑا تو کسی غیر قوم کو اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کر کے اس عذاب میں تمہیں مبتلا کر دے گا۔ آج امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ اس نے کیا عہد کیا ہے اس کی پاسداری کرے۔ اب دوسری چیز ہے عہد رسول، لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ۔ اللہ کے رسول سے عہد کیا ہے؟ جب ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے آپ کی رسالت کو تسلیم کیا، صرف آپ کو رسول مان لینا کافی نہیں ہے دوستو، بلکہ عہد یہ کرنا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اے لوگو، ہم نے بھیج دیا ہے آخری نبی کو، ان کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ اس بات پر 100% یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں ہدایت ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے طریقے کو اور آپ کی سنت اور حدیثوں کو چھوڑ دے تو کبھی انسان ہدایت پر باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے دوستو کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا اسوہ، آپ کی سنت اور آپ کی حدیثوں پر عمل کیا جائے۔ اب اگر کوئی انسان محبت کا دعویٰ تو بھر دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، نبی کا اسوہ نہ اپنائے اور آپ ہی کے طریقے میں نجات کو منحصر نہ سمجھے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ خلافی کیا۔ ہر بدعت پر عمل کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کل عمل، ہر عمل جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کیا جس پر میں نے نہیں عمل کیا ہے تو چیز مردود ہوگی۔ اب ایک انسان اگر بدعت پر عمل کر رہا ہے، اس نے گویا کہ اللہ کے رسول کا عہد اس نے توڑ دیا۔ فَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ 5واں گناہ اور 5ویں برائی نبی علیہ السلام نے جس کے متعلق اشارہ کیا، اے مہاجروں کی جماعت، یہ 5 گناہ ہیں۔ خمسن اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ یہ 5 گناہ ہیں، جب ان میں تم مبتلا ہو جاؤ گے اور 5 گناہ تمہارے ہاں عام ہو جائیں گے تو تم پر طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان 5 گناہوں سے بچائے۔ 5واں اور آخری گناہ، 4 تو گزر گئے اور 5واں آخری گناہ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ
الا جعل اللہ بأسهم بینہم او کما قال علیہ السلام. یہ طرح طرح کے عذاب، ہم تو یہ سمجھتے ہیں فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے وہ عذاب ہے، ہم نے کہا سونامی آیا عذاب ہے، وہ قطرینہ ہے وہ عذاب ہے. لیکن آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے رہا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو مسجدوں سے نکال دے رہا ہے، رشتے ناطے توڑ لے رہا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں فرقے کی بات ہے، اس کو چھوڑ دو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عذاب ہے، ہم اس کو عذاب نہیں سمجھے آج تک. اللہ کے رسول فرماتے کیا ہے؟ ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ. بڑی عجیب چیز، جب تک امت مسلمہ کے ائمہ، امام کی جمع ہے ائمہ، ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، جب بھی امت مسلمہ کے ائمہ کتاب اللہ کے مطابق حکم نہ کریں، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں، کتاب اللہ کے روشنی میں حکومت نہ کریں اور عوام پر کتاب اللہ نافذ نہ کریں، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے جو کتاب و سنت نازل کیا ہے اس پر عمل کرنے میں خیر و برکت نہ سمجھیں. سمجھیں یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، یہ قرآن ہمارے لیے مصیبت ہے، نبی کی حدیث ہمارے لیے مصیبت ہے. جب بھی کوئی قوم، کسی ملک کا بادشاہ، کوئی قوم، کسی قوم کے ائمہ و پیشوا اور ذمہ دار کتاب اللہ سنت رسول کو اپنے ملک میں نافذ نہ کریں، اپنی عدالتوں میں نافذ نہ کریں، اپنے گھر میں نافذ نہ کریں، اپنے عمل میں نہ لائیں، تب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بلکہ اس سے پہلے ایک بات بتا دیں کہ ائمہ، ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، ائمہ کس کو کہتے ہیں؟ ائمہ میرے دوستو دو قسم کے ہیں، وہ بھی یاد رکھنا. اور دونوں قسم کے ائمہ کو کتاب و سنت کے متعلق دو چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو دو چیزوں کا اہتمام ہو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دونوں قسم کے امام کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنے عمل میں اور اپنے ماتحتین کے عمل میں نافذ کریں. اور نمبر دو، کبھی بھی کتاب و سنت کو، شریعت کو، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے. ہمیشہ اپنے لیے اور دنیا والوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے کتاب و سنت کو رحمت اور برکت کا تصور کریں. امام جو ہیں وہ دو قسم کے، ایک امام تو ہے جو امام وقت ہوتا ہے، ملک کا بادشاہ، ملک کا خلیفہ، ملک کا وزیر اعظم، جو ملک کا ذمہ دار جو بڑا ہوتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے. یہ امام ہے جس کو خلیفہ امام کہا جاتا ہے. یہ امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین ہے. ایک امام تو یہ ہے، اور یہ امام سیاست ہوتا ہے، یہ امام خلافت ہوتا ہے. اور ایک امام وہ ہیں، علماء کو بھی امام قرار دیا جاتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. کتاب و سنت کا جو عالم ہوتا ہے، جو علماء ہوتے ہیں، ان کو بھی اسلام میں امام قرار دیا گیا ہے. اب اس طرح ہمارے سامنے دو امام ہیں. ایک ہے ملک کا امام جس کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور، جس کو ہم لوگ بادشاہ و خلیفہ کہتے ہیں. اور دوسرا امام علماء ہیں، خطیب ہے، مدرس ہے، ہمارا مفتی ہے. یہ باعزت قوم جو ہوتی ہے اس کو بھی امام کہا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کیا، دونوں اماموں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماتحتین پر کتاب اللہ اور سنت رسول کو نافذ کریں، خود عمل کریں اور غیروں کو عمل کرنے پر مجبور کریں، چاہے بادشاہ کی شکل میں ہو یا علماء کی شکل میں ہو. اسی لیے بات پھر میں کہوں گا، جس طرح سے بادشاہ کی بڑی ذمہ داری ہے، جس کے پاس قوت اور پاور ہے، وہ پورے ملک میں کتاب و سنت کو نافذ کرے اور کتاب و سنت کو اپنے لیے خیر و برکت کا ذریعہ سمجھے. ایسے ہی ہمارے دوسرے ائمہ جو ہیں علماء، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ بھی اپنے ماتحتین اگر ممبر پر آئیں، عوام کی ساری نگاہ دینی معاملات میں بادشاہ سے زیادہ علماء کی طرف ہوا کرتی ہے. ہر وقت تو دیکھتے ہیں ہمیشہ پبلک اور عوام جو ہے سیاست میں اور اختیارات میں تو بادشاہ کو اپنا امیر سمجھتے ہیں دوستو، لیکن دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو بادشاہ سے بڑا امام علماء کو سمجھتے ہیں. اس لیے علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، جس طرح سے بادشاہ پر ذمہ داری ہے کتاب و سنت کو رائج کرے
ایسے ہی علماء ان پر بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتین کو کتاب و سنت کی دعوت دے، کتاب و سنت کی تعلیم دے، اور ان کے اوپر کتاب و سنت کو نافذ کریں اور رغبت دلائیں اور پوری امت کو دعوت دیں کہ رہتی دنیا تک ہر انسان کی کامیابی اور خیر و برکت کا سبب جو بن سکتا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول بن سکتا ہے۔ ان علماء کو ہم علماء نہیں کہہ سکتے جو کتاب و سنت کی دعوت نہ دیں اور شرک و بدعات کی دعوت دے رہے ہوں۔ ان دونوں اماموں کے اوپر فرض ہے، اگر یہ دونوں امام جو ہے دونوں قسم کے اگر اپنے ماتحتین پر، اپنے انڈر میں رہنے والوں پر اگر کتاب و سنت کو نافذ نہ کریں اور خیر و برکت کا ذریعہ نہ سمجھیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ ہمیں سمجھتے ہیں فرقے ہیں، یہ عذاب نہیں ہے، یہ فرقے بھی عذاب ہیں، یہ طرح طرح کی لڑائیاں ہم مسلمانوں کی جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب اس لیے ہم پر مسلط ہوا ہے، ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک بات اور بتائیں، ہمارے ہاں یہ جو امام ہوتے ہیں ان کے بھی درجات ہیں، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگتا ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے۔ ایک موقع پر حج کا موسم تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے اور بہت بڑا قافلہ لے کر کے مکے کی طرف حج کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے زمین پر، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا ہے اور صدیق اکبر دور دراز ہیں، سارے لوگوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو اس عورت سے کچھ کہتے ہیں، عورت کچھ نہیں بولتی۔ عورت نے کیا کیا تھا؟ جاہلیت میں سب سے بہتر حج جو سمجھا جاتا تھا گونگا حج۔ گونگا حج کا مطلب ہے احرام باندھ لینے کے بعد جب تک حج مکمل نہ ہو جائے کوئی بات حاجی نہیں کرتا تھا۔ تو عورت بیچاری کہیں دیہی علاقے کی تھی، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے جاہلیت کی اس رسم کو ختم کر دیا ہے اور ایسا حج کرنا جائز نہیں ہے۔ لوگ سمجھا رہے ہیں لیکن بوڑھی عورت ایسے گھیر کر کے دیکھتی ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتی۔ بہرحال لوگوں نے جا کر کے صدیق اکبر کو بتایا، کہا امیر المومنین فلاں جگہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ گونگا حج کر رہی ہے۔ ہم لوگ سمجھا کر کے عاجز آ گئے لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو صدیق اکبر فوراً وہاں سے چلے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس بوڑھی عورت کے پاس آئے، کہا یا امہ تکلمی، بوڑھی عورت بات کرو۔ تو نہیں بات کر رہی ہے۔ صدیق اکبر نے ذرا سختی کی، کہا کہ تم کون ہو، کیوں اتنا ضد کر رہے ہو؟ یہ سارے لوگ سمجھا رہے تھے لیکن صدیق اکبر نے ذرا کچھ سختی سے گفتگو کی، کہا تم کون ہو؟ صدیق اکبر نے کہا رجل من المسلمین، بوڑھی میں تم کو سمجھا رہا ہوں کہ بات کرو۔ رجل من المسلمین، اتنے مسلمان ہیں انہی کا ایک مسلمان فرد میں بھی ہوں۔ کہا مسلمان تو بہت ہیں، مسلمانوں میں سے کون سے مسلمان ہو؟ کہا کہ رجل من المہاجرین، میں مہاجرین کا ایک فرد ہوں۔ اس نے کہا ہزاروں مہاجرین ہیں، مہاجرین میں سے کون سے مہاجر تم ہو؟ کہنے لگے کہ رجل من قریش، وہ قریش مکہ کے لوگ مسلمان ہونے کے بعد جو ہجرت کر کے آ گئے تھے، ہم ان کے ایک فرد ہیں۔ پھر کہتی ہے امیر المومنین یہ تو بہت سارے قریش کے قبیلے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا انک لسؤول، تم جیسی باتونی اور سوال کرنے والی بوڑھی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ انا ابو بکر، میں ابو بکر خلیفہ ہوں۔ آپ اس عورت کے پاؤں تلے زمین نکلی کہ صدیق اکبر کو میں اتنے دیر تک ڈانٹ رہی تھی اور ان کو جھڑکیاں دے رہی تھی، یہ تو خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق ہے۔ اب وہ گھبرا گئی تو کہنے لگی کہ اچھا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ایسا حج کرنے سے منع کیا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، حدیث کی مخالفت کر رہی ہو۔ اگر تم نجات چاہتی ہو سنت کو اپناؤ اور جاہلیت کے رسم کو چھوڑتے ہوئے بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے تم حج کرو۔ اللہ اکبر۔ عورت نے بات تو مان لیا لیکن ابو بکر کو بلائی، کہنے لگی ابو بکر ذرا بتاؤ یہ مسلمانوں کو جو آج یہ عروج اور مسلمانوں کو یہ ترقی دنیا میں حاصل جو ہے، یہ کب تک مسلمان اس طرح سے ترقی کی راہ پر ہوں گے؟ صدیق اکبر نے کہا مستقامت بہی ائمتہم، امی جان امت مسلمہ
اس وقت تک ایسے ہی ترقی کے عروج پر رہیں گے، ہمیشہ یہ غالب رہیں گے، یہی عزت مسلمانوں کو حاصل ہوگی۔ مستقامت بہی ائمتہم، جب تک مسلمانوں کے ائمہ، جب تک مسلمانوں کے ائمہ سیدھے راستے پر چلیں گے، کتاب و سنت پر عمل کریں گے اور کتاب و سنت کو نافذ کریں گے۔ بوڑھی بڑی تیز تھی، ائمہ مستقامت بہی ائمتکم، آپ کریں کہ ائمہ مسلمانوں کے امام تو ایک ہوتا ہے، اور آپ کریں ائمہ یعنی مسلمانوں کے بہت سارے امام ہوں گے، یہ کیا بیتوکی بات! میں تو یہی سمجھتی تھی سارے مسلمانوں کے امام آپ ہیں تو ہزاروں امام کہاں سے پیدا ہو جائے گی۔ بڑی تیز و ترار تھی، اس نے لغوی اور گرامر کے اعتبار سے پکڑا اور کہنے کی ذرا بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے امام ہو جائیں۔ اللہ اکبر! فوری توبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امی جان ایک امام تو ہوتا ہے، لیکن ائمہ سے مراد یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے، ہر گاؤں کا ایک بڑا ہوتا ہے، ہر خاندان کا ایک بڑا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ امی جان ذرا دیکھیں، کئی جنگلوں میں کچھ لوگ اگر بکریاں چراتے رہتے ہیں تو وہاں بھی ان کا ایک امام یعنی ایک سردار ہوا کرتا ہے۔ ہمارے سرداری سے مراد یہاں ائمہ سے مراد امام ملک نہیں ہے، بلکہ ائمہ سے مراد قوم کا، قبیلے کا، گاؤں کا یہ جو سردار اور بڑا ہوا کرتا ہے، ہماری مراد یہ ہے۔ اس حدیث کو میں نے میرے بھائیوں اس لیے بتایا کہ ہمارے گھر کا جو بڑا ہو، گاؤں کا جو بڑا ہو، خاندان کا جو بڑا ہو، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے اگر کہیں لوگ اپنی بکریاں چرانے کے لیے جنگلوں میں چلے گئے ہیں، 10-5 چرواہے، ان چرواہوں میں جو بڑا ہوتا ہے جس کو لوگ اپنا سردار سمجھ لیتے ہیں، اس پر بھی ضروری ہے کہ ہاں کتاب و سنت پر عمل کرے اور اپنے ماتحتین کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی رغبت دلائے۔ یہ کتنی عجیب سے بات ہے، جب کتاب و سنت پر عمل کریں گے تب تک تو ہمارا اتحاد باقی رہے گا، اور جہاں کتاب و سنت کو ہم چھوڑ دیں گے اور کتاب و سنت کو اپنے لیے زحمت اور اپنے لیے مصیبت سمجھیں گے، اسی وقت فوراً ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور عذاب کیا ہے دوستو؟ جعل اللہ بینہم باسہم، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام سفر میں تھے، صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت اور صحابہ کا ایک گروہ آپ کے ساتھ میں، کہیں تھوڑا سا لوگ ٹھہرے پڑاؤ ڈالے، نبی علیہ السلام نے نیت باندھی اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ سجدے میں چلے گئے تو سجدے سے آپ سر اٹھا ہی نہیں رہے ہیں، بہت دیر تک پڑے رہے۔ صحابہ کرام کو قسم قسم اور طرح طرح کے وسوسے دل میں آنے لگے۔ جب آپ اٹھے تو بڑے آپ غمزدہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی نماز پڑھتے ہوئے آج تک ہم نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا رکوع، اور سجدے میں آپ چلے گئے تو سر اٹھانا ہی معلوم پڑتا ہے بھول گئے۔ ہم لوگوں نے تو کچھ اور سمجھا کہ اتنی دیر تک سجدے میں آپ کیسے پڑے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں انہا صلاۃ رغبت ورہبت، ارے معلوم ہے یہ بڑی اہم صلاۃ تھی، بڑی اہم نماز تھی۔ سجدے میں جو تم لوگوں نے دیکھا، سألت ربی ثلاثاً، ہم نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، لیکن میرے رب نے 3 باتوں میں سے 2 باتیں ہمیں دیا، ومنعنی ثالثاً، اور تیسری بات دینے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 2 باتیں تو قبول کر لیتے ہیں لیکن تیسری بات ہم قبول نہیں کرتے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 باتیں آپ مانگ رہے تھے کہ رب نے 2 باتیں دیا اور تیسری بات دینے سے انکار کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا پہلی چیز تو میں نے یہ مانگی، اے اللہ میری امت پر ایسا طوفان اور ایسا سیلاب نہیں بھیجنا کہ میری امت پوری کی پوری پانی میں غرق ہو جائے جیسے قوم فرعون اور قوم نوح غرق ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کے امت پر کبھی ایسا قیامت تک پانی کا سیلاب نہیں بھیجیں گے کہ آپ کی ساری امت پوری کی پوری غرق ہو جائے۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ پھر میں نے کہا الہ العالمین ایک اور میری دعا ہے، وہ یہ ہے کہ میری امت پر کبھی ایسا قحط مسلط نہیں کرنا، یعنی کبھی پانی اس طرح سے نہیں روک لینا، بارش نہیں روک لینا، ایسا قحط نہیں مسلط کرنا
کہ پوری دنیا کی امت ہماری ساری کی ساری قحط کی وجہ سے بھوکی پیاسی مر جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا جائے ہم نے یہ بھی قبول کر لیا، یہ دو باتیں تو قبول کر لیا، اب تیسری کون سی بات ہے جو اللہ نے قبول نہیں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے کہا اے اللہ میری امت کو آپس میں لڑنے نہیں دینا، میری امت کو ایک ہی ساتھ الفت محبت اتفاق اور اتحاد کے ساتھ قائم رکھنا۔ اللہ میری امت میں پھوٹ نہ پڑے اور ہماری امت آپس میں ایک دوسرے کے لیے لڑنے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہلی دو چیزیں تو قبول کر لیا ہے، رہی بات کہ تیسری چیز جب آپ کی امت برائیاں کرے گی اور گناہ کرے گی اور اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑے گی تو ہم آپ کی امت کو سیلاب سے بچائیں گے، قحط سے بچائیں گے، لیکن بطور عذاب کے ہم ان کو آپس میں ضرور لڑا دیں گے اور یہ آپس میں لڑنے لگیں گے۔ تو یہ ہمارے اندر جو فرقے بندیاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جیسے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب۔ اے لوگو اتحاد اللہ کی رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور آپس میں لڑنا اللہ کا عذاب ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا اعلان قرآن پاک سورۃ انعام کے اندر ہو رہا ہے، قل هو القادر، اعلان کریں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب آسمان سے نازل کرے، او من تحت ارجلکم، یا زمین سے زلزلہ اور سیلاب کے ذریعے تم پر عذاب نازل کرے، یا آسمان اور زمین کے عذاب سے بچا لے، او یلبسکم شیعا، یا تم کو آپس میں لڑا دے اور تم ایک دوسرے کو عذاب دیتے رہو، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے رہو۔ 5 گناہ ہیں اور ان پر طرح طرح کے عذاب ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان 5 گناہوں سے بچائے، اور جو عذاب ان 5 گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ جیسے کہ شروع میں نے آیت پیش کی کہ عذاب الہی کے سبب ہمارا گناہ ہوتا ہے، اس لیے ہم عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر قسم کے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ یہ تھے متحدہ عرب امارات سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خطیب جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، جو ہمیں عذاب الہی کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ ہم اپنے محترم مقرر جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، تاکہ آئندہ ہونے والی ہماری یہ کانفرنسیں، ہمارا یہ اجلاس، آپ اس میں دوبارہ حاضر ہو سکیں اور تمام حضرات و خواتین اور ناظرین کو استفادہ کا موقع دے سکیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔